آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج پالیسی جو ہے 2023 جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہاں تکلیف دی. ابھی گائیڈ لائنس کا ہمیں انتظار ہے. موسٹ پرابلی جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق 1-2 دن میں جو ہیں گائیڈ لائنس بھی آ جائیں گی. کچھ چیزوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جس کے لیے ہم منسٹری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ جس پرپس کے لیے لوگ جاتے ہیں حج پہ وہ تو ایک الگ ہی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے. تو اس میں جو وی آئی پی کلچر تھا، یہ وی آئی پی کلچر ختم کیا آج کی گورنمنٹ نے. اس کے لیے میں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. جیسے کوٹا ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، ہوتا ہے اسی طرح مینارٹی جو منسٹرز ہیں ان کا ہوتا ہے، ایم پیز کا کوٹا ہوتا ہے. تو وہ ختم کر کے عام لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے راحت ہے. مجھے لگتا ہے تقریباً اس سے 5,000 جو ہیں 500 کی 500 ٹوٹل نہیں، تو اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے. تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے، اس کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اس سے مزید جہاں تک جموں کشمیر کا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اس میں تقریباً 80% جو ہے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے، حج کمیٹی آف انڈیا کرتی ہے، اس کا آپ کو معلوم ہوگا. ہاں، اسی طرح ہمارا جو ہے بین اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل کوٹا مل جاتا ہے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو تقریباً 6,000 تک جائے گا، پھر اگر اس کو ایڈ کیا جائے تو 2,000 تک جائے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم 10,000 کی فگر کراس کریں گے انشاءاللہ اس سال. تھوڑی بہت چینجز ہیں اس میں. ایک تو یہ چینج ہے جو انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے اس پالیسی میں. پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دینی چاہوں گی اپنے ساتھیوں کو، کہ جب لاسٹ ٹائم ہم میٹنگ کے لیے گئے تھے، جب آل اوور انڈیا سے بلائے گئے تھے، یہ چیئر پرسنز اور آفیسرز بلائے گئے تھے وہاں پر اپنے سجیشنز رکھنے کے لیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا سجیشنز رکھے. لیکن جو کچھ تبدیلی تھوڑی بہت آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کسی لیڈی نے اگر حج نہ کیا ہو تو اور اس کے ہسبینڈ نے حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کیا ہو. نارملی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو حج کرتے ہیں ان کو دوبارہ حج کرنے کی اجازت تھرو دس پرائیویٹلی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے اس سلسلے سے نہیں کر سکتے. ہاں، تھرو گورنمنٹ ماڈل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وائف نے نہ کیا ہو تو اس کو ہسبینڈ جو ہے جا سکتا ہے. ہسبینڈ یا کوئی ریلیٹیو جو کلوز ریلیٹیوز ہوگا، یعنی یا دور دراز کوئی کزن ہوگا جو کلوز ریلیٹیو ہوگا وہ جا سکتا ہے. تو محرم جس کو کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، اس چیز کو ریلیکس کیا ہوا ہے. وومن کین پرفارم اے حج اگر وہ اکیلے بھی جانا چاہے. I will come to that point. I will come to that point. That's the second point, you know. So یہ وہ ہے کہ سپوز اگر کسی لیڈی کے ہسبینڈ نے کیا ہے لیکن وائف نے نہیں کیا ہے، وائف جانا چاہتی ہے، تو نارملی تو حج کمیٹی آف انڈیا اس کو الاؤ نہیں کرے گی. لیکن اگر عورت نے نہیں کیا ہے تو ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے، بھائی بھی، محرم جو ہے وہ جا سکتا ہے ساتھ. ایڈیشنل تھوڑے ایڈیشنل چارج دینے پڑیں گے. کتنے دینے پڑیں گے وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. نامنل ہوگا، جو بھی ہوگا نامنل ہوگا. اس کے بعد آن لائن کیا ہے انہوں نے اپلیکیشنز کو. آپ کو پتا ہے پہلے جو فیس ہوا کرتی تھی 300 لیا جاتا تھا نارملی، آج انہوں نے فری آف کاسٹ کیا ہے. اور آپ کے تھرو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آن لائن فارم بھرنے میں تو آپ جو ہے یہاں سے بھی کلیکشن کر سکتے ہیں، حج ہاؤس سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلے 300 روپیز بھرتے تھے. اس کے بعد جیسے پہلے جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی مرد جائے، ہسبینڈ بھائی جو وہ جائے. لیکن اب 45 سال ایج جو ہے اس سے اوپر اگر عورتیں گروپ میں جانا چاہتی ہیں تو 4 عورتوں کا گروپ جو ہے وہ جا سکتا ہے، ایز گروپ بھی وہ جا سکتی ہیں. تو کسی محرم کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک تبدیلی آئی ہے اس میں. ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہاں شیئر کریں گے اور میں اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گی. اس میں www.hajcommittee.government.in آپ اسے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو تاریخ جو ہے آئی تھنک وہ 10 تاریخ ہے، لاسٹ 10 مارچ. تو اس لیے لوگوں کو جو ہے اس میں کرنا چاہیے. ساتھ میں اگر کسی کو پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہمارے آفیسرس یہاں ہیں، وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے. اگر کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے پاسپورٹ کا، ایکسپائری ہو، کسی کا ایکسپائر ہو، کسی کا رکا ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے،
या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या क्या एज थी कि किस तक जा सकते थे, 60 तक। लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर 70 अब हो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसमें पूरा नहीं होगा। इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज आती हैं, फिर विदाउट दिस जिसका महरम ना हो साथ, उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट पूरा होगा, देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मजीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता ना कोविड के रिलेटेड है, अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज रेज की हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये था जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी, ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं और मेरे जो साथी हैं इंक्लूडिंग अवर ऑफिसर्स, हमने अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी।